اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ قرآن مجید سورہ نساء کی یہ 75 نمبر کی آیت ہے جو شروع کے دنوں میں بھی ہم ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور اس سے آشنائی ہے انشاءاللہ مومنین کو کہ قرآن جو ہے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے کمزور لوگوں کے اللہ کی راہ میں مستضعف کمزور لوگ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، ان کے لیے تم کیوں اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ تقاتلون کا لفظ ہے، یعنی اسلام کا یہ بنیادی قانون ہے کہ جہاں بھی لوگ مظلوم ہوں، مظلوموں کے لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ کریں۔ ظالموں کو پہلے اگر سمجھا کہ وہ نہیں رک رہے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، پہلے پیغام صلح بھیجتے تھے، پہلے قاصد بھیجتے تھے، پہلے سمجھاتے تھے، حتیٰ میدان جنگ میں رسول اللہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، پہلے لوگوں کو سمجھائیں، اس کے بعد جو ہے جنگ کریں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ ظلم کرنے سے نہیں باز آتے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کے مقابل میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ یوں کہیں کہ یہ آیت اگر آج پڑھی جائے تو اس زمانے سے زیادہ بہتر دور ہے آج اس آیت کے پڑھنے کا، کہ آج فلسطین کی سرزمین پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ قدس کا دن گزر گیا، کل آپ کے سامنے دعا بھی کی گئی تھی کہ اللہ جو ہے آج کا خیبر جو آج کی خیبر یعنی کل جنگ خیبر کا واقعہ بیان کیا گیا، اس زمانے کا مرکز جو یہودیوں کا میدان خیبر تھا، قلعہ خیبر تھا۔ آج وہ قلعہ انہوں نے جو ہے اسرائیل کو بنایا ہے، فلسطینیوں کے سرزمین کو لوٹ کر ان کے گھروں کو ویران کر کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ تقریباً 70 لاکھ لوگوں کو ان کی اپنی سرزمین سے باہر نکال دیا ہے، ان کے گھروں کو چھین کر، ان کی بستیوں کو چھین کر، پوری دور بڑی بڑی بستیوں کو چھین کر ان کو ان کی سرزمینوں سے باہر نکال دیا۔ وہ جو بھی دوسرے ملکوں میں، لبنان میں، سیریا میں، جارڈن میں، دوسرے ملکوں میں بیچارے، مصر میں پناہ گزین ہیں، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی زمینوں سے نکلے ہوئے لوگ۔ یہ بدترین ظلم ہے جو ابھی 20ویں اور 21ویں صدی میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس کے ادارے عالمی طور پر موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن موجود ہے، عالمی نظر موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم جو ہے، تاریخی ظلم ابھی اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن عرض کیا گیا کہ یہ جو سب سے بڑا مرکز آج کا خیبر جسے کہہ سکتے ہیں، یہ مرکز جو ہے وہ ابھی اس کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں، اس کی طاقتیں بکھر رہی ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے جنگ خیبر میں 10,000 یا کم سے کم 10,000 ورنہ 20,000 لوگوں کے مقابلے میں صرف 1400 لوگ گئے تھے، اور ان کے قلعوں میں گھس کر ان کے قلعے کے دروازے کو توڑ کر ان کو ان کی سزا دی خیانتوں کی۔ آج بھی ایسے ہی ہونے والا ہے کہ یہ خبریں انشاءاللہ بہت جلد آئیں گی، اور آ رہی ہیں دھیرے دھیرے، اور یہ جلدی آئیں گی کہ یہ جو آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے آج کے خیبر، یعنی آئرن ڈوم کہ جہاں کوئی آ نہیں سکتا، جس زمانے میں تھا کہ وہ خیبر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں کوئی نہیں جی سکتا، لیکن یہ آئرن ڈوم ٹوٹ گیا ہے۔ اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ ساری جھوٹی جو خبریں پھیلا رکھی تھی، یہ ان کا طریقہ تھا، جھوٹے طور پر جھوٹی خبریں اس طرح پروپیگنڈا کرنا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں، لوگ خوفزدہ ہوں، جھوٹے پروپیگنڈے سے۔ اسلام بھی کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم بھی اس طرح رہو کہ لوگ تم سے ڈریں، لیکن طاقت کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال کی آیت۔ اور نہ دوسرے پہ ظلم کرو، نہ دوسرے پر، تمہارے پاس طاقت ہو تو اس طاقت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، فقط اتنا ہو کہ دشمن تمہیں ڈرانے کی کوشش نہ کرے، تمہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو یہ خیبر بہرحال اس زمانے میں فتح ہوا تھا، آج بھی یہ آئرن ڈوم جو ہے وہ فتح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت جلد فتح ہوگا۔ اس کے لیے اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ حساب لگاتے ہیں، مادی سے حساب لگاتے ہیں، وہ بیچارے یہ نہیں سمجھ سکتے، ان کی مجبوری ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے،
لیکن جو جانتے ہیں کہ مادی قوتوں اور اسلحوں اور لشکر کے مقابل میں ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی رہا ہے، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے، جناب طالوت سے لے کر کے ابھی تک کی تاریخ گواہ ہے کہ ایمان کی طاقت کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے وقت کے جالوت جو ان کو سب کو شکست ہوئی ہے، تو وہ شکست جو ہے بہت زیادہ یقینی اور حتمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یقینی ہوتی جا رہی ہے چونکہ ایمان کی طاقت الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی طرف بہرحال ہمارے جوانوں کو بھی اس صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی ایمان کی طاقت کو اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کو بڑھائیں، اپنے آپ کے اندر تقوی اور پاکیزگی پیدا کریں، کیونکہ تقوی اور پاکیزگی کے بغیر ایمان کی طاقت نہیں بڑھتی۔ آج کے ان فحشیات میں، ان تمام خرافات میں، تمام باطل چیزوں کے درمیان میں ایک جوان اپنے اندر، ماہ رمضان ہے بھی تقوی پیدا کرنے کے لیے، کہ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرے، بہت ساری نجس چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو بلند کرے، تاکہ اس ایمان کی طاقت کے ذریعے سے اللہ جو ہے باطل طاقتوں پر بہت ساری کامیابیاں، اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ دے گا۔ کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 7ویں ہجری میں جنگ خندق جب ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے ابن اخطب کی بیٹی سے رسول اللہ جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، صفیہ نام کی۔ اور چونکہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا اور بھی بہت سارے بدتمیزیاں بھی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پر، لہذا بہت سارے ذہنوں میں سوال ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ کی ایک عظیم سیرت جو ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ رسول اللہ کی اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کی زندگی، گھریلو زندگی رسول اللہ کی کیسی تھی، کس طرح لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح قرآن کہتا ہے، قرآن نے اسلام میں اجازت دی ہے شادی کی، خاص کر پہلے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت تھی کہ لوگ بہت زیادہ جنگ میں ہوا کرتے تھے، یوں بھی بہت سارے لوگ جو ہے جنگ نہ بھی ہو تو کاروانوں میں جاتے تھے، ان کو جو سفر کرنا پڑتا تھا، آسانی سے زندگی کی صورتیں فراہم نہیں تھی، بیماریاں بہت زیادہ تھی، یوں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے مر جایا کرتے تھے، جنگوں میں قتل ہو جایا کرتے تھے، تو مردوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ ابھی اس کے برخلاف ہے، ابھی پوری دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان میں، البتہ ہندوستان اس سے الگ ہے، معاف کیجیے گا، ہندوستان میں عورتوں کی تعداد ابھی بھی کم ہے، اور اس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کی کہ یہ ایک ماڈرن جاہلیت ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کرا کر اور سونوگرافی کرا کر بچیوں کو جو ان کی ماں کے شکم ہی میں مار دیا جاتا ہے، یہ جہالت ہے، لیکن اور دنیا میں جو ہے بہرحال زیادہ ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جایا کرتی تھی، لوگ جنگوں میں بہت زیادہ لوگ مار دیے جاتے تھے، بہت سارے لوگ یوں ہی پہلے زمانے میں جو ہے جنگیں ہوتی تھی، سفر کرتے تھے، ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا تھا، بہت سارے مسائل لیتے تھے، تو اس بنیاد پر یہ تھا کہ کوئی بے سہارا نہ ہو جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاتون اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ بے سہارا ہو کر لوگوں کو رحم و کرم پر اپنی پوری زندگی گزارے۔ اسلام میں عورتوں کو بہت مقام دیا گیا ہے پورا، یعنی اسلام نے آ کر پہلی مرتبہ عورت کو اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر عزت اور مقام دیا۔ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے، فرماتے بھی، ہم تمام انبیاء کے لیے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء اپنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور مومنوں کی صفت یہ بتائی کہ مومن جو اپنی بیویوں کا احترام کرے۔ تو رسول اللہ کی جنگی سیرت کے علاوہ گھر کے اندر کی ایک بہت بڑی سیرت کا پہلو جو ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے۔ قرآن نے بھی اجازت دی کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، چونکہ حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں، عورتیں بے سہارا ہو جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، مشکلات میں ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر ایک سرپرست موجود نہ ہو، ایک زندگی نہ ہو، تو لوگ ان پر غلط نگاہیں رکھتے ہیں۔ ان سب سے بچانے کے لیے بہترین راہ حل یہ ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، اور شادی بھی وہ بھی عزت کے ساتھ ہو۔ لیکن قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا، مثلا 2 شادی کر رہا ہے، اگر 2 شادی میں انصاف نہیں کر سکتا تو وہ ایک ہی شادی کرے۔ اور ابھی ہمارے زمانے کے لوگ واقعی انصاف کرنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی شادی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک اپنے اندر یہ تو صلاحیت پیدا کرے کہ انصاف کرے، واقعی ظلم نہ ہونے پائے، یہ ظلم نہ ہونے پائے کہ نئی بیوی آئے تو پرانی بیوی کی اہمیت کم ہو جائے، یا پرانی بیوی ہے تو نئی کو لا کر غلام بنا کے وہ کنیز بنا کے رکھیں، نہیں، بلکہ سب کو ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، عزت دینے کے لحاظ سے، وقت دینے کے لحاظ سے اگر انصاف کر سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، 4 تک سے اجازت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حالات کی بنیاد پر جو ہے اس سے زیادہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ وہ حالات کیا تھے وہ آپ کی خدمت میں بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی کل جو ہے، جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں، کل رسول اللہ کی جو ہے 11 بیویاں تھیں، 11 شادیاں ہوئی ہیں،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کنیزیں بھی تھیں جو رسول اللہ کی، لیکن کنیزوں کو رسول اللہ نے کنیز بنا کے کبھی نہیں رکھا، بلکہ کنیزوں کو آزاد کر کے ان کو ایک بیوی کا درجہ دیا۔ مثلا بعض لوگوں نے کنیز کے طور پر بھیجا ہی ہے، مثلا رسول اللہ کی آخری جو زوجہ ہیں جناب ماریہ قبطیہ، ماریہ ابن شمعون قبطی، یہ جو مصر کے حاکم نے اسکندریہ اور مصر کے حاکم مقوقس نے یہ رسول اللہ کے لیے ہدیے کے طور پر بہت سارے ہدیے بھیجے تھے، جو رسول اللہ نے جس طرح سے پیغام بھیجا تھا، اسلام کا پیغام اور توحید کا پیغام، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہاں پہ مقوقس کے پاس بھیجا بھی، اس نے جو ہے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کے احترام میں اس نے بہت سارے ہدیے رسول اللہ کے پاس بھیجے، اور ہدیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ایک کنیز، خوبصورت کنیز بھی رسول اللہ کے پاس بھیجی، ماریہ قبطیہ، بہت ہی مومنہ تھی، بہت ہی عظیم خاتون تھی۔ رسول اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا، آپ چاہیں تو اپنے مذہب پہ باقی رہیں اور چاہیں تو اسلام قبول کر لیں اور میں آپ کے ساتھ شادی، یہ رسول اللہ ان کو عزت دیتے تھے، کہ عام طور سے لوگ کنیز کے طور پہ رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ ان کو عزت دے کر ان کو بیوی کا درجہ دیتے تھے، بالکل تمام بیویوں کے طریقے سے برابر کا درجہ۔ اور اتفاق سے اس آخری زوجہ کی جو 8ویں صدی ہجری میں شادی ہوئی تھی، اللہ نے ماریہ قبطیہ کے بطن سے رسول اللہ کو ایک بیٹا بھی دیا، اور کسی بیوی سے نہیں دیا۔ پہلی بیوی جناب خدیجہ تھی، آخری بیوی جناب ماریہ تھیں، بیچ میں جتنی اور 9 بیویاں آئیں، رسول اللہ نے کسی سے رسول اللہ کو کوئی فرزند نہیں اللہ نے دیا، یہ اللہ کی اپنی مصلحت تھی کہ اللہ کس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ لیکن ماریہ جو باہر سے آئی تھیں اور کنیز کے طور پر بھیجی گئی تھیں، دوسرے مذہب کی تھیں، لیکن ان کا ایمان و تقویٰ اتنا بلند تھا کہ اللہ نے ابراہیم نام کا فرزند دیا، جو تقریباً 16-17 مہینے زندگی بھی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ نعمت اپنی جو ہے واپس لے لی۔ تو یہ کہ شادی رسول اللہ نے کیوں کی، اتنی شادی کیوں ہوئی، اس کی چند وجوہات ہیں، میں پہلے بیان کرتا ہوں، پھر ساتھ میں نام بھی لیتا ہوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے یہ وجوہات کہاں پہ تھیں۔ اول یہ کہ اس دور میں زیادہ شادی کرنا جو ہے وہ بالکل نارمل تھا، اور حتیٰ ابھی بھی عرب کلچر میں اگر کوئی ایک انسان جو ہے وہ صرف ایک شادی کیے ہوئے ہے تو اس کو سمجھا یہ فقیر انسان ہے، یعنی اس کے پاس نہیں ہے کچھ کھانے پینے کو۔ اگر ایک انسان کھاتا پیتا انسان ہے، وہ ایک ہی شادی کیے ہوئے ہے، تو کہیں تمہیں کیا ہوا، تم فقیر تو نہیں ہو۔ عرب کلچر میں ابھی بھی شادیاں 1 2 3 4 شادیاں جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے اور ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ شادیاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہم یہاں پر کوئی ایسی بحث نہیں کرنا چاہتے کہ دوسرے مذہب میں کیا ہے، لوگوں کی کتنی گوپیاں تھیں، کتنی ہزار گوپیاں تھیں، بعض جو ہے وہ ان کی کتنی ہزاروں میں بیویاں تھیں جو بعد میں جو ہے وہ نہیں معلوم بھگوان اور کیا کیا قرار پائے، ہم ان کی باتیں نہیں کرنا چاہتے، چونکہ وہ مسائل وہ خود اپنا جانے اور طے کریں، یہ تاریخ میں سب ثابت ہے، میرے پاس لکھا ہوا بھی موجود ہے، لیکن میں خود بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا انداز کیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں شادی جو ہے بہت رائج چیز تھی اور زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے، اور یہ عیب کی چیز نہیں سمجھا دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ جو ہے، اور لوگ جو شادی کرتے تھے وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے تھے، یعنی ایک خواہش انسان کی ہوتی ہے، جنسی خواہش، سیکشول خواہش جو ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے بہت سارے بادشاہ و حاکم۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر 50 سال کی عمر تک صرف ایک زوجہ، اور وہ زوجہ وہ بھی جن کے لیے کم سے کم رسول اللہ سے 3 سال بڑی تھیں یا 15 سال بڑی تھیں، تاریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی عمر جو تقریباً 25 سال تھی، 25 سال سے تھوڑا کم، اور جناب خدیجہ جو پہلی بیوی تھی رسول اللہ کی، خدیجہ بنت خویلد، ان کی عمر یا 28 سال تھی یا 40 سال تک بتایا گیا ہے، جو رسول اللہ سے 15 سال بڑی تھیں، اور اسی زوجہ کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی 25 سال زندگی، جوانی سے لے کر کے 50 سال کی عمر کے بڑھاپے تک رسول اللہ نے ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی بیوی سے رسول اللہ کو اللہ نے متعدد فرزند دیے، بعض فرزند واپس لے لیے، جیسے عبداللہ، قاسم، بیٹوں کو واپس لے لیا۔ بیٹی جناب زہرا کی شکل میں تھی، اہل سنت برادران کے نزدیک اور بھی بیٹیاں تھیں، وہ بحث ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو جس کو خواہشات کے لیے شادی کرنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ جوانی میں یہ کام کرتا ہے۔ یہ سمجھیں، بعض لوگ جو نادان ہیں وہ سمجھیں، جو لوگ دشمن ہیں، جن کے ذہنوں میں فطور ہے، جن کے ذہنوں میں فتنے ہیں، جن کے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں سمجھیں گے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں نا علمی کی بنیاد پر، وہ یہ جانیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے، اصل زندگی جوانی سے لے کے 50 سال تک ایک خاتون کے ساتھ گزارا، وہ جناب خدیجہ تھی، اور وہ خاتون وہ ایسی خاتون کی جو رسول اللہ سے بڑی تھی،
اس کے بعد جب سن 10 ہجری میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو جاتی ہے تو رسول اللہ پر بہت زیادہ اثر تھا، جناب خدیجہ کی وفات کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اس بی بی نے جو رسول اللہ کی حمایت کی، جو رسول اللہ کی مدد کی، جو رسول اللہ کے مشن میں پورے وجود کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ شریک رہی، نہ اپنا مال سمجھا، نہ اپنی زندگی سمجھی، نہ اپنے بچے سمجھے، صرف رسول اللہ کا مشن، رسول اللہ کا دین، اسلام، توحید، حق، وہ جناب خدیجہ کی نگاہ میں تھا۔ اس لیے جناب خدیجہ کے لیے رسول اللہ کے لیے بہت زیادہ دردناک ثابت ہوا جناب خدیجہ کی رحلت۔ پھر خود ہی آ کر رسول اللہ کے سامنے بعض خواتین نے، ایک خاتون نے آ کر پیشنہاد کی کہ آپ شادی کر لیں، دوسری شادی کر لیں۔ رسول اللہ نے اپنی طرف سے پھر بھی تقاضا نہیں کیا کہ کس کے ساتھ شادی کریں۔ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے جو باقرہ ہے، اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور سودا بنت زمعہ، سودا جو ہے یہ خاتون تھیں جو پہلے ہی ہجرت کر کے گئی تھی، چند سال وہاں پہ حبشے میں تھیں، پھر ان کے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی تھی، بعد میں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دیں کہ رسول اللہ نے جتنی بھی شادیاں کی، ایک عائشہ کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی شادیاں کی ہیں بعد میں، وہ سب کے سب جو بیوہ خواتین تھیں۔ یعنی بعض خواتین یہ تھی جن کے صرف ایک ہی شوہر نہیں بلکہ ایک شوہر تھے، ان کا انتقال ہوا، دوسرے شوہر تھے، طلاق ہوا، یعنی 2 شادیاں یا 3 شادیاں ابھی پہلے کر چکی، 2 شادی کر چکی تھیں، ایسی بھی، یعنی ساری جتنی بھی بیویاں تھیں سب پہلے شادی کی ہوئی تھیں۔ اور اگر کسی کو خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو بیوہ عورتوں سے جا کے شادی نہیں کیا کرتا، اس سے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود ایک دوسرا اہم نقطہ ہے کہ اگر کوئی خواہشات کے لیے شادی کرتا ہے تو بیوہ عورتوں کو، بعض عورتیں ایسی تھیں جو 50 سال جن کی عمر تھی، 40 سال، 35 سال، 38 سال، 50 سال، تو اگر کسی کو خواہش کے لیے شادی کرنا ہو تو 50 سال کی بیوہ عورتوں کو، کہ بعض عورتیں جن کے کئی بچے تھے، جناب ام سلمہ کے 3 بچے تھے، 3 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ کیسے کیا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے۔ لہذا دوسری شادی جو رسول اللہ کی ہوئی ہے وہ سودا بنت زمعہ، یہ وہی خاتون تھیں جن کے شوہر جو ہے انتقال کر گئے تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں، واپس آ گئی تھی چند سال بعد۔ تو رسول اللہ، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، رسول اللہ کی عمر بھی 50 سال کی عمر میں تھی، 25 سال پورے ہو چکے تھے۔ یہ تقاضا ہوا، رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی، جن کی عمر جو ہے رسول اللہ سے، جن کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی، ان کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی۔ دوسری شادی جو ہوئی، جو نکاح ہوا صرف، اور وہ یعنی تیسری ہو گئی۔ پہلی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی جو 25 سال ساتھ میں رہے، دوسری شادی جو سودا کے ساتھ تھی، سودا بنت زمعہ۔ تیسرا نکاح جو ہوا وہ عائشہ بنت ابی بکر کے ساتھ۔ یہ نکاح جو ہے وہ رسول اللہ نے کیا، نکاح تو کیا، لیکن رخصتی جو ہے، شادی جو رخصتی ہوتی ہے گھر میں آنا، وہ کم سے کم 3 سال بعد، ورنہ بعض روایتوں کے اعتبار سے 6 سال 7 سال بعد ہوا۔ یہاں تک کہ اتنی دیر کر دی رسول اللہ نے کہ خود ابو بکر نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو لے جائیں ہمارے گھر سے۔ اب کو بعض لوگ کہتے ہیں سن کم تھا، سب سے زیادہ سن جو ہے، سب سے کم سن جو ہے یہی عائشہ بنت ابی بکر کا بتایا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کم سنی میں شادی کیا۔ کم سنی میں شادی نہیں کی، کم سنی میں نکاح کیا، اور کم سنی میں نکاح جو ہے ابھی بھی جائز ہے، ملک کے قانون کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن اسلامی قانون کے لحاظ سے، پرسنل لا کے لحاظ سے جائز ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اختیار ہوتا ہے، ابھی بھی اسلام میں اگر کوئی بچپن میں شادی ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے پہ اختیار ہوتا ہے کہ طلاق کے بغیر وہ اپنے آپ کو جدا کر سکتے، کہتے نہیں ان شادی کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی اگر ماں باپ شادی کر بھی دیں تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ شادی کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کو اصل عقد فضولی کہا جاتا ہے۔ یہ عقد فضولی اس کا نام ہی ہے، یعنی یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ماں باپ نے اپنی آرزو کے لیے، اپنی خواہش کے لیے عقد کر دیا، یہاں بال وواہ اس طرح کا نہیں ہے، بچپن میں کر دیا انسان اسی میں مجبور ہو گیا، نہیں، اسلام اختیار دیتا ہے۔ اگر بچپن میں ماں باپ نے شادی کر بھی دی ہے تو بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ شادی سے منع کر دے کہ نہیں میں یہ شادی مانتا نہیں، پھر تو طلاق کی بھی ضرورت نہیں، وہ شادی ہے ہی نہیں، اصل میں وہ شادی بنیادی طور پر ہے ہی نہیں۔ اس پہ علماء نے بحث کی ہوئی تھی بھی یا نہیں ہوئی تھی، اجازت کے بعد ہوگی، اجازت کے بعد یا اجازت سے پہلے، وہ ایک بحث ہے، وہ ابھی یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے، فقہی بحث ہے۔ تو عائشہ جن کے ساتھ ایک تنہا یہ خاتون تھی جن کے ساتھ رسول اللہ نے، جو باقرہ تھیں، جو غیر شادی شدہ تھی، رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی، لیکن عقد کیا ہوا تھا، کم سنی میں عقد کیا تھا۔ اس میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال میں شادی ہوئی، لیکن زیادہ جو مقصر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کم سے کم عمر جو 17 یا 18 سال تھی۔ ان کی بہن کے ساتھ بھی اگر عمر ملائیں، جو تاریخ میں ان کی بہن کا نام جو ہے وہ ذکر ہے اسما کا، کہ ان کی جو عمر تھی ان سے 10 سال چھوٹی تھی، اس لحاظ سے پوری تاریخ جو حساب لگایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ یہ مانتے ہیں
اور بھی لوگوں نے ذکر کیا 22 سال تک بھی ذکر کیا شادی کے وقت میں، نکاح کے وقت کم سے کم 19 سال یا شادی جو 22 سال میں، لیکن کم سے کم بہرحال 17 یا 18 سال وقت تھا جب رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے۔ وہ بھی نکاح کے کئی سال بعد جو ہے مکے میں نکاح ہوا تھا، مکے میں رسول اللہ تقریباً 3 سال رہے، پھر مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد کم سے کم 6 مہینے بعد، ورنہ یہ کہ 3.5 سال اور 4 سال بعد جب باپ نے خود کہا، باپ جب خود، کوئی باپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی کمسن بیٹی کو جو ہے اپنے شوہر کے پہ بھیجے، یہ دنیا کا کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ بیٹی، اول یہ کہ عرب میں جو ہے وہاں کے جو موسم ہے، گرمی ہے، اس کی بنیاد پہ عورتیں جو ہیں گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہے، جلدی جو ہے جوان ہو جاتے ہیں، جلدی لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، جلدی شادی۔ 9 سال اس زمانے میں بہت رائج تھی شادی کی تاریخ جو ہے، شادی کی بہت سارے لوگوں کی تاریخ میں لکھا ان کی شادیاں 9 سال میں ہوئی تھی، ایک رائج طریقہ تھا۔ لیکن یہاں پہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ 9 سال تو بہت ہی بعید ہے، وہ 16 سال 17 سال جو سن میں شادی ہوئی۔ وجوہات کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے بعد میں بیان ہو، پہلے یہ ساری بیویوں کا ذکر سن لیں، پھر وجوہات بھی ساتھ میں بیان ہوتی ہے۔ چوتھی شادی جو رسول اللہ کی ہوئی تھی وہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ عمر جو خلیفہ دوم تھے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حفصہ بھی جو ہے وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر جو ہے وہ خنیس ابن خزافہ تھے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ شادی کی، اور یہ شہیدوں کی بیوی کے ساتھ رسول اللہ عزت دیتے تھے، اگر کوئی اور شادی کرنے والا نہیں ہے تو رسول اللہ ان کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اور بھی راز تھا، مثلا ایک راز ان دونوں شادیوں میں یہ تھا کہ 2 بڑے قبیلے کے ساتھ جو ہے رابطہ پیدا ہو جانا، جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی عدی، یہ بڑا ہوا قبیلہ تھا۔ ابو بکر جو ہے قبیلہ بنی تمیم سے تھے، عمر ابن خطاب جو ہے وہ قبیلہ بنی عدی سے تھے، اور یہ 2 بڑے قبیلے۔ عرب میں یہ تھا کہ کوئی کسی قبیلے کا اگر داماد ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو بہرحال دامادی کی بنیاد پر جو اس کا خیال رکھتے ہیں، اور بہرحال ایک رشتہ اپنے آپ کو رشتہ دار سمجھتے ہیں۔ عرب میں بہت جلدی رشتے کی تصور یہ تھا، اور یہ تھا کم سے کم یہ 2 قبیلے جنگ میں نہیں آئیں گے، اور آپ نے دیکھا کسی وجہ سے وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن پھر بھی کسی بھی جنگ میں وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں آئے، شریک نہیں ہوئے، اور رسول اللہ چاہتے تھے کسی طرح سے وہ جنگ، بہرحال چونکہ بہت سارے رشتے اور بہت ساری شادیاں رسول اللہ کی سماجی مسائل کے اعتبار سے تھیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تھیں۔ میں آپ کو سامنے پہلے وجہ بتا دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ 50 سال بعد شادیاں کی تھیں، دوسری یہ کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ بعض خواتین تھیں جو صرف ان کے سہارا دینے کے لیے، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے، ان کے شوہر مر گئے تھے، ان کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا، عمر زیادہ تھی، کوئی ان کے ساتھ شادی کرنے والا نہیں تھا، رسول اللہ ان کے ساتھ شادی کی۔ بعض لوگ لاوارث ہو چکے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے کہ بھئی ان کے یتیموں کا کون خیال رکھے گا، جیسے جناب ام سلمہ۔ بعض وقت رسول اللہ نے شادی اس لیے کہ اسلام کی قدرت زیادہ ہو، اسلام کی قدرت میں اضافہ ہو، چونکہ ایسے لوگ شامل ہوں، لوگوں کے دل قریب ہوں، لوگوں سے جڑیں، اور اسلام میں لوگ شریک ہوں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بعض شادیاں رسول اللہ نے اس لیے کی تھی تاکہ دشمن کی دشمنی میں کچھ کمی آئے۔ مثلا ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، ہے نا، یعنی جنگ خندق کا سپہ سالار، جنگ احد میں جو سپہ سالار تھا، جس کی بیوی ہندہ تھی، جس جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کی، ابو سفیان کی بیٹی یہ خود مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد حبشہ چلی گئی، حبشہ جانے کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہاں پہ مسیحی ہو گیا، کرسچن ہو گیا۔ رسول اللہ نے وہیں حبشہ ایتھوپیا میں پیغام بھیجا اپنی طرف سے کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی کو لے آئیں، ان کے رشتہ دیا، اور رسول اللہ نے شادی کی، یعنی وہ مدت گزرنے کے بعد جو عدت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ایک رسول اللہ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے، اس دشمن کے دل میں بھی کچھ نرمی پیدا ہو۔ اور یہ شادی جو ہوئی تھی 6 صدی ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بعد واقعاً ابو سفیان نے پھر کوئی جنگ نہیں کی۔ اس کے پہلے 5ویں صدی ہجری میں جنگ خندق تھی، 3 صدی ہجری میں جنگ احد تھی، 2 صدی ہجری میں جنگ بدر تھی، لیکن 6 صدی ہجری میں جب رملہ بنت ابو سفیان، جن کا ام حبیبہ بھی لقب تھا، جب ان کے ساتھ ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی، تو اس کے بعد ابو سفیان نے کوئی جنگ پھر نہیں کی، بعد میں آگے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، تو البتہ اپنی حکومت کے لیے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھی رسول اللہ کی شادی کی، حق کی گسترش، رسول اللہ شادیاں کرنا، ان کے ساتھ ان کا انتظام کرنا، یہ سخت ہے رسول اللہ کے لیے۔ 50 سال کی عمر سے ہوا تھا رسول اللہ، یہ شادیاں آخر زیادہ شادیاں جو رسول اللہ کی 6 ہجری میں اور 7ویں ہجری میں اور 8ویں میں ہوئی ہیں، 6، 7ویں، 8ویں ہجری، ان 3 صدی ہجری میں رسول اللہ کی تقریباً 6 شادیاں ہوئی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر جو ہے تقریباً 60 سال کی تھی، 59 اور 60 سال کی عمر، 59 اور 60 سال کی عمر میں جو رسول اللہ کی شادیاں ہوئیں، کس لیے ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے ہوئی، کوئی 59 اور 60 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ
یہ صرف ایک بوجھ تھا رسول اللہ کے لیے، لیکن رسول اللہ یہ بوجھ اس لیے برداشت کر رہے تھے تاکہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہو، یا کسی بے سہارا کو سہارا ملے، کسی ایسے انسان کو کہ جس کو کوئی سہارا نہیں ہے۔ اسلامی کلچر میں یہ چیز بہت اہم ہے، اور ابھی بھی اہم ہے عزیزو۔ ابھی ہمارے ہاں ہندوستان میں لوگ ہندی کلچر کی بنیاد پر وہ تصور آ گیا ہے کہ مثلا کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، وہ بیچاری پوری زندگی، پوری جوانی، پوری زندگی جو یوں ہی گزار دیتی ہے، نہ اس کے گھر والے راضی ہوتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ راضی۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ باطل چیزیں ہیں، یہ خرافات ہیں۔ یہ ہمیں ستی گرہ، جو کیا ستی کرتے تھے، عورتوں کی مر جاتی تھی عورتیں جا کے اپنے شوہروں کے ساتھ، اس کلچر سے لیا ہے کہ مرے نہیں، مرنے سے بدتر ہو جائیں۔ جو مرنا تو بہرحال آسان تھا کہ جا کے مر گئیں، ختم ہو گئیں، شوہر مر گیا، جا کے وہ بھی جائے اپنے آپ کو جلا لیا، ختم ہو گئی شوہر کے ساتھ۔ باطل تھا، غلط تھا، لیکن وہ بہرحال ان کی زندگی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ ایک انسان مر جائے اور اس کی زوجہ پوری زندگی اپنی جو ہے یوں ہی تنہائی میں گزار دے، تمام تکلیفوں کے ساتھ، تمام مصیبت۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اسلام میں انتقال کے بعد صرف اور صرف 4 مہینے کا وقت کافی ہے۔ 4 مہینہ غم منانا، 4 مہینے کی عدت رکھنا، 4 مہینہ 10 دن، یہی اتنا کافی ہے کہ اس کے بعد، اس کے فوراً بعد جو ہے، حتیٰ اس کے پہلے بھی بہت ڈائریکٹ طور پر نہیں، انڈائریکٹلی رشتے کی بات ہو سکتی ہے عدت کے زمانے میں بھی، لیکن اس کے فوراً بعد انسان شادی کر سکتا ہے، اور چاہیے کہ شادی کرے، چاہے کسی بھی عمر میں ہو۔ کسی بھی عمر میں انسان، اس کے لیے تنہائی سخت ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں ابھی جوان ہے تو کر لینا چاہیے، لیکن بوڑھے ہو گئے، مثلا فلاں خاتون جو اس کی عمر زیادہ ہوگی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 40 سال 50 سال ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، تو کیوں اس طرح تنہائی میں زندگی گزارے؟ کیوں وہ ایک بے سہارا انسان بن کے رہے؟ کیوں اس کے لیے کوئی سہارا نہ ہو؟ اسلام کہتا ہے کسی بھی عمر میں ہے، اس کے مناسب سے اس کی شادی ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ کم سے کم 2 لوگوں کے ایک دوسرے کے لیے سہارا تو بنیں گے نا۔ تو اس میں بہت ساری خرافات چیزیں ہوتی ہیں۔ بچے جو ہے عام طور سے بچے، بعض لوگوں کے جوان بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے کمیاں کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ، وہ اپنے صرف وہ خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ماں، ہمارے باپ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ماں باپ کو کس سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی تنہا ہے، وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک باطل کلچر ہے جو غلط ہے۔ اسلامی کلچر یہ ہے کہ جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جان جاتی ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، تو وہ وہی 4 مہینے 10 دن تک کی جو ہے عدت ہے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لہذا یہ عرب کلچر میں یہ چیز رائج تھی کہ اگر کسی کا بھی انتقال ہوتا تھا، کسی کی جان جاتی تھی، فوراً شادی ہوتی تھی۔ عدت کے وقت گزارنے کے بعد اس کی فوراً شادی ہوتی تھی، اور سب رشتے دیتے تھے، بغیر کسی تکلف کے رشتے دیتے تھے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بہت ہی اچھا کلچر تھا، یہ انسانوں کے احترام کا کلچر تھا، یہ خاص کر خواتین کی عزت کا کلچر تھا۔ یہ نہیں کہ خواتین کو جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، جو ان کو نحوست سمجھا جانے لگتا ہے، ان پر بری نگاہیں رکھی جاتی ہیں، ان کو شادی میں شریک نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو کسی خوشی کے موقع پہ نہیں شریک کرتے۔ یہ ظلم ہے، یہ ایک انسان پہ ظلم ہے، یہ ایک ستم ہے واقعاً۔ ایک خاتون جو خود ابھی بیوہ ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ سارے ظلم کرنا، اس کو اس ایسی نگاہوں سے دیکھنا، اس کو اسلام نہایت ہی باطل قرار دیتا ہے۔ یہ ہندوستانی کلچر سے آئے ہوا، اسلامی کلچر میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا رسول اللہ کی جو 4تھی شادی تھی وہ حفصہ سے ہوئی تھی، جو خلیفہ دوم کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں، اس لیے رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ حفصہ وہ تھی جو جنگ جبل میں عائشہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی خود، لیکن ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا، نہیں تم جنگ میں نہیں جاؤ، اور جنگ میں نہیں گئی امیر المومنین کے مقابلے میں۔ بعض مسائل ہیں، سورہ تحریم کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کبھی کبھی پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ مسائل بہرحال ابھی اس کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی صرف شادیوں کا ذکر۔ 5ویں شادی جو رسول اللہ نے کی وہ زینب بنت خزیمہ سے کی۔ یہ بھی ان کے شوہر عبیدہ تھے۔ یہ خاتون ایک ایسی خاتون تھی جو بہت ہاتھ کی کھلی ہوئی تھی۔ ان کا کبھی ایک مرتبہ بیویاں رسول اللہ کے اکٹھا کو بتایا، رسول اللہ آپ کی کون سی بیوی جلدی اس دنیا سے جائے گی؟ تو رسول اللہ کہ جس کا ہاتھ زیادہ کھلا ہوا ہے، جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ لوگ سمجھیں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے یعنی قد کے لحاظ سے لمبا ہے وہ زیادہ، تو جناب ام سلمہ وہ سب سے قد والی، لمبے قد کی تھی، ان کا ہاتھ بھی لمبا تھا، پہلے یہ مریں گی، لیکن وہ بہت دنوں تک زندہ رہی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی تقریباً 45 سال 50 سال تک زندہ رہیں رسول اللہ کی، لمبی زندگی جی، 90 سال کے آس پاس کی زندگی۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے یہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا سلام اللہ علیہا۔ یہ خاتون ایسی تھی جو جہالت کے زمانے میں بھی اور رسول اللہ کی بیوی ہونے کے بعد بھی بہت ان کا ہاتھ کھلا ہوا، لمبا ہاتھ یعنی بہت کھلا ہوا تھا۔ اصل ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، پہلے ہی سے یہ لقب تھا زمانہ جاہلیت میں، یعنی پہلے اسلام سے پہلے بھی ان کا یہ لقب تھا ام المساکین۔ کوئی بھی مسکین، کوئی بھی ضرورت مند آتا تھا رسول اللہ وہ اس کی مدد کرتی تھی، پہلے ہی مدد کرتی تھی۔ جب رسول اللہ کی کے ساتھ شادی ہو گئی پھر تو ان کا ہاتھ اور بھی کھلا ہوا تھا، رسول اللہ کی دولتیں آرام سے جو بانٹا کرتی تھی، اور رسول اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔
شوہروں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی بیویاں، اول یہ کہ بیویوں کو بغیر اجازت کے نہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خرچ کریں تو یہ اس کو اچھا سمجھیں رسول اللہ کے طریقے سے، اللہ کی راہ میں اگر کسی کی ضرورت مند کی مدد کر رہی ہیں کسی. تو یہ ام المساکین تھی، ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا تھا. صرف جو ہے 1 سال 1.5 سال تک رسول اللہ کے ساتھ رہیں. 3 صدی ہجری میں شادی ہوئی، 4 صدی ہجری میں انتقال ہو گیا. 5ویں شادی یہ تھی. 6ٹھی شادی جو جناب رسول اللہ کی جناب ام سلمہ کے ساتھ ہوئی، جن کا نام ہند تھا، ہند بنت ابو امیہ. ان کے شوہر جو پہلے عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عبد الاسد، جو جنگ احد میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کے نتیجے میں شہید ہو گئے. ان کے کئی بچے تھے، یتیم بچے تھے. ان کے ساتھ کئی لوگوں نے عدت گزرنے کے بعد رشتہ دیا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رشتہ قبول نہیں کیا. تو رسول اللہ نے دیکھا یہ خاتون اس طرح تنہا رہ جائے گی. رسول اللہ نے رشتہ دیا، کہا میرے یتیم بچے ہیں، کہا ان بچوں کا باپ میں بن کے رہوں گا، ان بچوں کی سرپرستی میں کروں گا. اور رسول اللہ نے، عمر زیادہ تھی جناب ام سلمہ کی، بہرحال کئی بچے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ، بہت ہی احترام تھا جناب ام سلمہ کا، ہمیشہ بہت زیادہ احترام تھا. جنگ جمل میں عائشہ بنت ابی بکر ساتھ پہ رکھنا چاہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، بلکہ سمجھایا. وہ بھی مکے میں موجود تھیں، سمجھایا کہ نہیں امیر علی بن ابی طالب کے سامنے جنگ کرنے نہیں جاؤ، لیکن وہ بہرحال جنگ کرنے گئی اور جنگ کی. بعد میں وہ بھی بہت شرمندہ تھی کہ ہم نے کیوں جنگ کی، کاش کہ میں اس کے پہلے مر گئی ہوتی اور جنگ نہ کرتی. 7ویں شادی جو ہوئی رسول اللہ کی زینب بنت جہش کے ساتھ، یہ رسول اللہ کے ہی خاندان سے تھی. رسول اللہ نے ان کی شادی پہلے اپنے غلام کے ساتھ کی تھی. ایک یہ کلچر توڑا تھا کہ ایک بڑے خاندان بنی ہاشم کی ایک بڑی خاتون کی شادی جو ہے اس کی ایک غلام کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی، لیکن یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی. پھر طلاق ہوا، پھر رسول اللہ نے ان کے ساتھ خود شادی کی. یہاں پہ دوسرا کلچر توڑا کہ وہ جو غلام تھے ان کو رسول اللہ نے اپنے بیٹے جیسا جانا تھا. تو یہ تھا کہ نہیں جو بیٹے جیسے کہے، قرآن کی آیت نہیں، جو وہ لوگ جو صرف نسل سے ہیں وہی بیٹے، کسی کے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا. ایڈاپٹڈ انسان جو بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بہترین رحم و کرم اور سب کچھ کرنا چاہیے. رسول اللہ تمام غلاموں کو آزاد کر کے رسول اللہ نے بالکل اپنے بیٹے کے طریقے سے رکھا تھا، لیکن بیٹا نہیں ہوتا. رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی. 2 کلچر، 2 بری رسمیں رسول اللہ نے، 2 باطل و خرافاتی رسمیں ان شادی کے ذریعے سے توڑی. ایک تو خود بڑے خاندان کی بیٹی کی غلام کے ساتھ شادی کی، دوسرے یہ کہ جو ایک غلط رسم تھی کہ منہ بیلا بیٹا ہوتا ہے، کہ نہیں بیٹا نہیں ہوتا، یہ فقط جو ہے ہاں نزدیک ہوتا ہے. 7ویں شادی جو رسول اللہ کی ہوئی جویرہ بنت حارث کے ساتھ، یہ پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا جنگ بنی مستلق میں، کہ جنگ بنی مستلق میں اس خاتون کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی، جو بہت مبارک شادی ہوئی. اس لیے کہتے بھی تھے کہ یہ بہت ہی مبارک شادی، اس لیے مبارک شادی تھی کہ جویرہ سے شادی ہونے کے بعد جو لوگ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسیر کیے گئے تھے، جب رسول اللہ کے وہ سب رشتہ دار بن گئے، رسول اللہ نے شادی کر لی، تو تمام اصحاب نے بھی سب کو، اسیروں کو آزاد کر دیا، جو غلام کی شکل میں تھے سب کو آزاد کر دیا. اور جب آزاد ہو کے وہ اپنے قبیلے میں پلٹے اور جا کے تعریف کی مسلمانوں کی، سب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ کی اس شادی جویرہ کی شادی کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگ آزاد ہوئے اور پورا قبیلہ جو ہے تقریباً مسلمان ہوا. تو رسول اللہ کی شادی کا ایک بڑا فلسفہ اور بڑی وجہ جو کیا تھی، یہ کہ لوگ جو ہے اس طرح اسلام کو قدرت ملتی تھی، اور یہی چیز لوگوں کو ناگوار گزرتی. یہ چیز حق بیان نہیں کر پاتے، یہ چیز ان کو کھٹکتی ہے. لیکن اس کے بعد 8ویں شادی، 9ویں شادی جو رسول اللہ کی، وہ جناب وہی ام حبیبہ، یعنی جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان، تو ان کے ساتھ شادی کی. یہ شادی بھی رسول اللہ نے اس لیے کی تاکہ دشمنی کم ہو. اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ابو سفیان تھا، اسی کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی، بہت ہی عزت کے ساتھ بلا کے شادی کی. وہ بھی ان کا شوہر، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جہش، وہ جو ہے حبشہ چلا گیا، بعد میں اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. رسول اللہ نے بلا کے نہایت عزت کے ساتھ ان کی شادی کی، اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس شادی کے بعد پھر ابو سفیان نے کوئی جنگ نہیں کی، دشمنی کم کرنے کے لیے. یہ بھی رسول اللہ کا ایک راز تھا شادی کا. اور یہ بہت ہی ابتدائی مسلمان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ کی بہن تھی، لیکن بہت ہی ابتدائی مسلمانوں میں سے مسلمان ہو گئی تھی، اپنے پورے گھر سے بغاوت کر کے مسلمان ہوئی تھی، اور بہت سچی مسلمان تھی، سچے دل سے مسلمان تھی. اور اس حد تک مسلمان تھیں کہ بعد میں ابو سفیان ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد جب اس نے کچھ خیانت کی اور رسول اللہ کے پاس ملنے آیا، مدینہ ابو سفیان آیا اور رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوا، اور آ کر وہ
گھر میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ کی مسند پہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھنے کا ارادہ کیا، چونکہ وہ سردار تھا، اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا۔ تو ابو سفیان کی بیٹی، یہی بیٹی رملہ بنت ابو سفیان، جناب ام حبیبہ، انہوں نے اپنے باپ کو رسول اللہ کی مسند پہ نہیں بیٹھنے کہا، تو نجس انسان ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا، یہ رسول اللہ کی مسند ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھے۔ اس طرح سے وہ سچے دل سے مسلمان ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد شادی جو ہوئی رسول اللہ کی، وہ ریحانہ نام کی خاتون کے ساتھ شادی ہوئی۔ ریحانہ بنت زید، ان کا شوہر جو ہے یہودی تھا، بنی قریظہ سے تھا، ایک بنی قریظہ کے یہودی، وہ جو ہے اس کو سزا ملی۔ رسول اللہ نے اس کی بیوی کو جو ہے وہ احترام کے ساتھ، ایک کنیز کے طور پر رکھ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کو احترام کے ساتھ عزت دے کر ان کو آزاد کیا، ان کے ساتھ شادی کی۔ یہ عورتوں کو عزت دینا تھا، چاہے دشمن کی عورت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی بدترین جو لوگ دشمنی جنہوں نے کی تھی، بدترین خیانت کی تھی، ان کی بیویوں کو بھی رسول اللہ نے یہ عزت دی تھی۔ اور اس کے بعد صفیہ بنت حی بن اخطب کے ساتھ شادی ہوئی، یہ بھی یہودی کی بیٹی تھی۔ حی بن اخطب بھی جو ہے مارا گیا تھا، اس کے شوہر کا نام جو ہے سلام بن مشکم قریظی تھا، اس سے طلاق لے لیا تھا، پھر اس نے کنان بن ربیع سے شادی کی تھی، یہ بھی جو ہے اس کو سزا ملی تھی، اور پھر اس کا رسول اللہ نے شادی کی۔ اور اس کے بعد میمونہ بنت حارث، یہ بھی بیوہ تھی، ان کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی، ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم تاریخ میں ملتا ہے۔ اور آخری شادی تھی رسول اللہ کی، وہی جو میں نے پہلے ذکر کیا، ماریہ قبطیہ، ماریہ بنت شمعون قبطی، کہ جن کو ہدیے کے طور پر اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا، لیکن رسول اللہ نے ان کو عزت دے کر ان کو کنیز کے طور پہ نہیں رکھا، بلکہ ان کو پہلے تو حفصہ کے حوالے کر دیا جب تک وہ کنیز کی شکل میں تھی، لیکن ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو کنیز نہ رہے، آپ کے ساتھ ہم شادی کر لیں گے، اور رسول اللہ نے ان کی شادی کی، رسول اللہ نے ان کو بچہ بھی دیا اس سے۔ تو یہ وجوہات تھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا کہ رسول اللہ نے 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں کی، بوڑھی عورتوں سے شادی کی، بعض عورتیں جن کی عمر زیادہ تھی ان کی حفاظت کے لیے شادی کی، وہ شہید، ان کے شوہر بہت کئی لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کو سہارا دینے کے لیے شادی کی، ان کے بچوں کے یتیم ہو گئے تھے، ان کے بچوں کے سہارا دینے کے لیے شادی کی، جیسے جناب ام سلمہ، اسلام کی قدرت کے لیے شادی کی، دلوں کو جوڑنے کے لیے شادی کی، دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے شادی کی، دشمنیوں کو کم کرنے کے لیے شادی کی، جیسے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی۔ اور بعض قبیلے ایسے تھے جو خود چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو جائے، رسول اللہ خود نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ چاہتے رسول اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے، جیسے یہی ابو بکر اور عمر، قبیلہ عدی اور قبیلہ بنی تمیم، انہوں نے خود یہ رشتہ پیش کیا تھا، اور رسول اللہ وہ اپنے لیے فخر کی باعث سمجھتے تھے کہ اگر ہماری بیٹی کی شادی جو رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بعض شادیاں جو رسول اللہ نے خرافات کو توڑنے کے لیے اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے کی تھی، جیسے اپنے ہی گھر میں جو رسول اللہ نے شادی کی تھی، یعنی اپنے خاندان میں جناب زینب بنت جہش کے ساتھ، یعنی جناب زید ابن حارثہ کی زوجہ کے ساتھ۔ جناب زید ابن حارثہ کا ذکر جو ابھی جلدی آئے گا جنگ موتا میں، کہ اس کے بعد جو ماجرا ہے جو آپ کو سامنے بیان کرنا ہے وہ جنگ موتا ہی کا ماجرا تھا۔ جنگ موتا جو ہے وہ غزوہ نہیں ہے، غزوات میں سے نہیں ہے، یہ سرایا میں سے ہے، لیکن چونکہ اتنا اہم یہ جنگ ہے لہذا اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے۔ کہ جنگ موتا جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری میں ہوئی، یعنی جنگ خیبر جو ہے وہ 7ویں صدی ہجری میں انجام پائی تھی، 7ویں صدی ہجری کے بعد جو ہے وہ جنگ موتا ہوئی۔ جنگ موتا کا پورا واقعہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، زیادہ فرصت نہیں ہے، صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ عرب کی سرحدوں سے باہر کی جنگ تھی۔ ابھی تک جتنی جنگیں تھیں وہ عرب کی سرحد کے اندر جنگ تھی، جزیرہ عرب میں جنگ تھی، لیکن اب جزیرہ عرب کے سارے فتنے ختم ہو گئے تھے، منافقین بھی تھے موجود، لیکن منافقین جو اندر کے فتنے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہے تھے، اگرچہ بعد میں بھی رسول اللہ کو پریشان کیا، بعد میں ذکر آئے گا، ان کے لیے آیتیں اور بھی نازل ہوئیں۔ یہودیوں کا فتنہ ختم ہو گیا تھا، جنگیں ساری یہودیوں سے ختم ہو گئی تھیں، جنگ قریظہ، جنگ بنی نذیر، جنگ بنی قینقاع، جنگ خیبر، یہ چارے جنگیں جو یہودیوں کے ساتھ تھی یہ بھی سب ختم ہو گئی تھی، قریش کے ساتھ ساری جنگیں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور دیگر جو قبیلے تھے، بنی قطفان اور بنی سلیم اور دیگر قبیلے، ان سب کے ساتھ، یعنی عرب کی خطے عرب میں جتنی بھی جنگیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد چونکہ رسول اللہ بار بار دور دور تک پیغام بھی پہنچا چکے تھے، اور لوگوں تک بات خبر پہنچ بھی گئی تھی کہ ایک ایسا اسلام، ایک نیا مذہب آیا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو اسلام کی صفات تھیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کے پیغامات، وہ دھیرے دھیرے لوگوں تک آگے بڑھ رہے تھے۔
لہذا دشمن نے بھی جو ہے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی۔ دو بہت بڑی طاقتیں تھیں اسلام کے مقابل میں اس زمانے میں، ایک روم کی طاقت، روم جو ہے وہ اٹلی کا شہر ابھی بھی ہے، روم کا نام کا سورہ بھی موجود ہے، اور شب قدر میں پڑھنے کی اس کی تاکید بھی ہے، بڑا سورہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، یعنی متوسط سوروں میں سے ہے، لیکن بہت ہی اہم سورہ ہے، بہت ہی اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ روم ہے بھی اسی لیے چونکہ روم میں جو ہے، روم اور ایران دو بہت بڑی طاقتیں تھیں جو اسلام کے مسلمانوں کے سرحدوں پہ تھی عرب کے، ان کی آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، دو سپر پاورز، دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اسلام کی ابتدائی منزل میں جب رسول اللہ مکے میں تھے، ابھی کوئی اسلامی جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو رسول اللہ نے جو ہے یہ خبر آئی کہ روم اور ایران کی جنگ ہوئی، اس میں روم کو شکست ہو گئی تھی، ایران جیت گیا تھا، روم ہار گیا تھا۔ مسلمانوں کے دل زیادہ روم کے ساتھ تھے، کیونکہ روم کے لوگ جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایک توحید کے قائل تھے، جناب عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ تک وہ نبیوں کو مانتے تھے، اس لیے ان کے دل جو ہے وہ روم کے ساتھ زیادہ تھے، عیسائیوں کے ساتھ زیادہ تھے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ روم ہار گیا، ایران جیت گیا۔ تو قرآن کا یہ سورہ نازل ہوا، اس میں شروع کی آیتیں یہ ہیں کہ غلبت الروم، ابھی روم کو شکست ہو گئی ہے، لیکن عنقریب جلد ہی جو ہے روم جو ہے وہ پھر اس کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیشین گوئی تھی قرآن کی، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، یہ پیشین گوئیاں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ عنقریب غلبہ، مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں ہی میں ایسا ہوگا، اور چند سال کے اندر ہی جو ہے پھر روم دوبارہ غالب آ گیا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس وقت جو ہے مومنین خوش ہوں گے، روم کی کامیابی پہ مومنین خوش تھے۔ وجہ آپ کے سامنے ذکر کی، کیونکہ ایران جو ہے وہ بالکل باطل ملک تھا، اور روم جو ہے وہ توحید کا ماننے والا تھا، اللہ کو مانتا تھا، جناب عیسیٰ کو مانتا تھا، نبیوں کو مانتا تھا۔ لیکن روم جو ہے وہ بہرحال ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا اسلام کی سرحدوں کے باہر۔ روم کی حکومت پورے یورپ میں تھی، صرف یورپ ہی میں نہیں تھی، بلکہ آگے آ کر ترکی، سیریا، لبنان، فلسطین، یا بھی جو غصبی اسرائیل ہے غاصب، وہ سب ساری سرزمین، جارڈن اور سیریا کی بہت ساری سرزمین تک جو یہ روم کی حکومت تھی۔ تو روم کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی۔ ادھر ایران کی حکومت بھی بہت اس زمانے میں وسیع تھی، ابھی جو ایران ہے اس سے بڑھ کر اور پھیلا ہوا تھا افغانستان اور مختلف ایریوں میں، عراق کی سرزمینیں جو ہے کچھ ایران کے حصے میں۔ تو وہ تیاریاں شروع تھیں، رسول اللہ کو یہ خبر دی گئی کہ بہت بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ نے خود جنگ میں نہیں کی، اس لیے غزوہ اس کو نہیں کہتے، جنگ موتا جو ہے وہ غزوہ نہیں ہے۔ یہ جنگ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ رسول اللہ نے 3 سپہ سالار معین کیے۔ اب یہ نام ہم لے لیتے ہیں چونکہ یہ نام جو ہے آپ نے پہلے بار سنے ہیں، 3 اپنے عظیم صحابیوں کو، اس میں جناب جعفر ابن ابی طالب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یعنی جناب ابی طالب کے بیٹے، امیر المومنین کے بڑے بھائی، جن کے لیے عرض کیا کہ انہی کی سپہ سالاری میں جو ہے پورا حبشہ جو ہے کاروان بھیجا تھا۔ جنگ خیبر کے فتح کے وقت جناب جعفر واپس پلٹے تھے اور کم مدت رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ایک نماز بھی ہے جعفر طیار کے نام کی، بہت ہی عظیم نماز ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، انسان پڑھے کبھی اپنی زندگی میں، کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں کیا تحفہ دوں۔ تو جناب جعفر ایسے انسان نہیں جن کو مادی تحفہ چاہیے تھا، ان کو رسول جناب جعفر کو سونے اور چاندی اور ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، رسول اللہ نے بہترین تحفہ دیا، نماز کا تحفہ جناب جعفر کو۔ شیعہ سنی سب کے نزدیک یہ نماز ہے، خوبصورت نماز ہے، بہت سارے اللہ کے نام کے ساتھ، تسبیحات اربع کا بہت زیادہ اس پہ ذکر ہے مختلف حالت میں۔ تو جناب جعفر کا بہت بڑا مقام تھا۔ جنگ خیبر جو اتنی بڑی جنگ فتح ہوئی تھی، عرب کی آخری جنگ مانی جاتی ہے، وہ سب سے بڑی آخری جنگ مانی جاتی ہے جنگ خیبر، بعد میں فتح مکہ ہے لیکن وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنی خوشی ہے جعفر کے آنے کے بعد کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے جنگ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے، جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی، جو لوگ ایتھوپیا سے واپس پلٹے تھے۔ تو جناب جعفر کو سپہ سالار بنایا تھا اس لشکر کا، اور اس کے بعد زید ابن ثابت کو، اور اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ، یہ نام بھی آپ نے بار سنے ہیں۔ زید ابن ثابت وہی تھے جو رسول اللہ کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور عبداللہ ابن رواحہ کا نام بھی آپ نے بار سنا ہے پچھلی تاریخ میں، جن کو رسول اللہ نے کئی مرتبہ پرچم دیا تھا، کئی سریے ان کے ہیں جو سریے سارے بیان نہیں ہو پائیں گے، اور مدینے میں بھی کئی مرتبہ اپنی طرف سے جو ہے وہ نمائندہ بنا کے گئے تھے، اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، بہت ہی عظیم مقام تھا، شہید ہوئے۔
ان 3 لوگوں کو رسول اللہ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا پرچم اٹھا لے، دوسرا شہید ہو جائے تیسرا پرچم اٹھا لے۔ وہ اس سے اندازہ تھا پہلے سے کہ یہ جنگ، اس میں یہ سپہ سالار شہید ہوں گے، اور وہ بھی شہادت سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ انشاءاللہ یہ عظیم جنگ، جنگ موتا، یہ جو دور لڑی گئی، مدینے سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے داستان انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس میں بہت اچھی خوبصورت کچھ مطالب ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص جو جنگی نصیحتیں رسول اللہ نے کی تھی، چونکہ اس کے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں رسول اللہ خود ہی جاتے تھے، تو رسول اللہ ساری چیزوں کو خود رعایت کرتے تھے، کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کسی پر کوئی تجاوز نہ ہونے پائے۔ وہ آیت ہم بار بار آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرو، لیکن ولا تعتدوا، لیکن دیکھو حد سے آگے نہیں بڑھنا، ظلم نہیں کرنا، کسی دشمن پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ دشمنوں، تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے پہلے اکثر جو بڑی جنگیں تھیں اس میں رسول اللہ خود شریک ہوتے تھے، جو رسول اللہ ہر چیز کی خود رعایت کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے، حکم دیتے تھے۔ لیکن یہ پہلی بڑی جنگ تھی جہاں پہ رسول اللہ خود نہیں جا رہے تھے بلکہ بھیجا تھا، لہذا وہاں پر رسول اللہ نے بہت خوبصورت نصیحتیں کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے، پہچاننے، رسول اللہ کے عظیم اصحاب، سپہ سالاروں، خاص کر جناب امیر المومنین جعفر بن ابی طالب، اور یہ سپہ سالار جو شہید ہوئے ہیں، جناب حمزہ، جناب زید بن ثابت، جناب عبداللہ بن رواحہ، جناب مصعب بن عمیر، ایسے عظیم شہیدوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔